بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ کون سا مسلمان ہے جس پر قرآن پاک پڑھنا حرام ہے؟ جس پر غسل فرض ہو۔ والدین سے مختلف اور بدصورت بچے کیوں پیدا ہوتے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، جب بیوی سے حیض کے دوران ہم بستری کی جائے تو والدین سے مختلف اور بدصورت بچے پیدا ہوئے۔ اگر ہمارے گھر کے پاس کوئی بلی روئے تو کیا کرنا چاہیے؟ حضرت شمس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب تمہارے گھر کے پاس بلی روئے تو 4 کل پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگا کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں ہر پریشانی سے محفوظ رکھے گا۔ وہ کون سے نبی تھے جو مٹی کے پرندے بنا کر اڑا دیا کرتے تھے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ کیا بلی کے بال پاک ہوتے ہیں؟ بلی کے بال پاک ہوتے ہیں، اگر پانی میں گر جائے تو پانی ناپاک نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے پانی کو کون سے دن پیدا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے پانی کو بدھ کے دن پیدا کیا۔ سمندر کے نیچے کیا چیز موجود ہے؟ سمندر کے نیچے آگ موجود ہے۔ جنات کو کون سی لڑکیاں پسند ہوتی ہیں؟ ناپاک رہنے والی لڑکیاں۔ حضرت حوا کی قبر کی لمبائی کتنی ہے؟ 100 ہاتھ۔ ناک کے اندر کے بال ہونا کس بات کی نشانی ہے؟ کیا ان کو کاٹ دینا چاہیے؟ ناک کے بالوں کو اس طرح سے کاٹا جائے کہ وہ ناک کے اندر ہی رہیں، باہر سے نظر نہ آئیں، کیونکہ بقول علماء کے ناک کے اندر بالوں کا ہونا تو خوش نصیبی ہے، لیکن ناک کے باہر نکلے ہوئے بال ہونا انسان کو بدبختی کی طرف دھکیل دیتا ہے۔ کانوں پر بال ہوں تو کیا کرنا چاہیے؟ اپنے کانوں کے بالوں کو ہرگز نہ کٹوائیے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کان مبارک پر بال تھے، تو اسے سنتے نبوی سمجھ کر اپنے کانوں پر رہنے دیں تو اچھا ہے، ورنہ آپ کی مرضی۔ کن صحابی کو بلیوں کا ابو کہا جاتا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک مچھر کتنے دن زندہ رہ سکتا ہے؟ 7 دن۔ مسلمانوں نے 42 روزے کس سال میں رکھے تھے؟ 1945 میں۔ نوبیل پرائز کس ملک میں دیا جاتا ہے؟ سویڈن میں۔ دنیا میں سب سے زیادہ زلزلے کس ملک میں آتے ہیں؟ جاپان میں۔ دنیا میں سب سے زیادہ بولنے والا نام کون سا ہے؟ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام محمد۔ وہ کون سا پھل ہے جس کو سونگھنے سے انسان کا وزن کم ہوتا ہے؟ کیلا اور سیب۔ وہ کون سا جانور ہے جو کہ شیطان کو دیکھ کر رونے لگ جاتا ہے؟ کتا اور گدھا۔ میاں بیوی کو کس عمر میں علیحدگی اختیار کر لینی چاہیے؟ عوام الناس میں ایک بات مشہور ہے کہ جب مرد اور عورت کی عمر 60 سال ہو جائے تو دونوں کو علیحدہ رہنا چاہیے، تاکہ دونوں کی صحت رہے اور بچوں پر بھی برا اثر نہ پڑے، جبکہ عوام میں مشہور اس بات کا ثبوت قرآن و حدیث میں کہیں بھی نہیں ہے، بلکہ دین اسلام تو اس بات کی تلقین کرتا ہے کہ مرد اور عورت ہمیشہ ساری زندگی امن اور سکون، پیار اور محبت سے گزاریں اور بالخصوص بڑھاپے میں ایک دوسرے کا مضبوط سہارا بن کر رہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق جو شخص ایمان کی حالت میں بوڑھا ہو تو اس کے لیے کیا خوشخبری ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اسلام کی حالت میں یعنی حالت ایمان میں بڑھاپے کو پہنچے تو یہ بڑھاپا اس کے لیے قیامت کے دن نور ہوگا۔
جزاک اللہ خیر.